बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़िरीन व सामईन, महफ़िल नमाज नबवी में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता महफ़िल में हमने देखा कि नमाज में क़याम के दौरान सना के बाद सूरह फ़ातिहा किस तरह से पढ़ना है। सूरह फ़ातिहा के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी बातें थी गुज़श्ता महफ़िल में हमने देख ली। सूरह फ़ातिहा के ख़त्म होने के बाद आमीन कहना है आहिस्ता आवाज़ में, इसका भी ज़िक्र गुज़श्ता महफ़िल में हो चुका। नाज़रीन किराम, महफ़िल नमाज नबवी की आज की इस महफ़िल में हम क़याम के दौरान जो क़िरात करना है, सूरह फ़ातिहा के बाद जो सूरत पढ़ना है, इसके मुताल्लिक़ तफ़सील देखेंगे। नाज़रीन किराम, ये जो महफ़िल नमाज नबवी है, ये हमारी नमाज़ों को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के साथ मैच करने की एक अदना सी कोशिश है कि किस तरह से हम अपनी नमाज़ों को सही करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज बनाने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, सूरह फ़ातिहा पढ़ लेने के बाद जब आप आमीन भी कह चुके हैं आहिस्ता आवाज़ में, उसके बाद जो है हमें आगे सूरत मिलाना है जिसको क़िरात करना कहते हैं। क़याम के दौरान सूरह फ़ातिहा के बाद और कुछ पढ़ना कुरान में से, कोई सूरत पढ़ना या कोई आयत पढ़ना, इसको क़िरात करना कहते हैं। नमाज में ये ज़रूरी होता है, इसके बग़ैर नमाज अधूरी होती है। यानी कोई बंदा सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ ले और आगे कुछ भी न पढ़े, सूरह फ़ातिहा के बाद रुकू में चला जाए, तो अगर ये चीज़ उसने जानबूझकर की है तो फिर उसे नमाज फिर से दोहरानी पड़ेगी, या नमाज सही नहीं हुई। और अगर भूल से ऐसा हुआ है उससे कि सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद ध्यान नहीं हुआ और सीधा रुकू में चला गया, सूरत पढ़ना क़िरात करना रह गया, तो फिर उसे नमाज के आखिर में सजदा सहव करना होगा जिसकी वजह से उसकी ये जो गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसकी तलाफ़ी हो जाए। तो नाज़रीन किराम, सूरह फ़ातिहा के बाद जो आगे पढ़ना इतना ज़रूरी है कि इसके बग़ैर नमाज अधूरी होती है। अब ये क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। नाज़रीन किराम, सूरह फ़ातिहा के बाद पूरे कुरान में से कुछ भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। इसमें पर्टिकुलरली कोई ख़ास सूरत नहीं है कि यही पढ़ना है। अलबत्ता इतना है कि किताबों में बात लिखी गई है और हदीसों के हवाले के साथ लिखी गई है कि जो आखिर की सूरतें होती है उसमें से पढ़ना सुन्नत है। फ़जर की नमाज में सूरह हुजरात से लेकर सूरह बुरूज तक, सूरह हुजरात 26वें पारे में है और सूरह बुरूज 30वें पारे में आधे पारे के करीब है। तो इस तरह से 27वां, 28वां, 29वां और 30वां आधा और 26वां थोड़ा सा जो पीछे का हिस्सा है सूरह हुजरात से, इन पारों में से, इन सूरतों में से पढ़ना फ़जर में और ज़ुहर में ये सुन्नत है। और सूरह बुरूज जो 30वें पारे में है, वहाँ से लेकर सूरह लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू तक, इसमें पढ़ना असर और ईशा में ये सुन्नत है, इन सूरतों के दरमियान में से पढ़ना। और लम यकुनिल लज़ीना से लेकर सूरह नास तक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक के बीच में से पढ़ना मगरिब की नमाज में सुन्नत है। तो ये सुन्नत क़िरात है। अगर आप इसमें से पढ़ना चाहें तो बहुत बेहतर है और इसी में से पढ़ना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अपने हुक्काम को ये बात कहते थे कि भाई इन्हीं में से पढ़ो। इमामों को भी इसका ख़याल करना चाहिए कि इन्हीं सूरतों में से, इन्हीं चीज़ों में से पढ़े, क्योंकि यह सूरतें वो होती है कि जो आसान है, छोटी छोटी सूरतें हैं, इसमें तौहीद का बयान ज़्यादा है, इसमें आखिरत का बयान ज़्यादा है। और आवाम जो आम तौर से कुरान के मतलब और मफ़हूम को नहीं जानती, ये अगर नमाज़ों को ध्यान वाली बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आसान है कि आखिर की कुछ सूरतें मतलब और मफ़हूम के साथ याद कर लें और इमाम साहब वही सूरतें पढ़ें तो उनकी नमाज़ें भी जानदार बन सकती है।
خیر ناظرین کرام، تو سورہ فاتحہ کے بعد جو چیز پڑھنا ہے پورے قرآن میں سے پڑھنا جائز ہے، اخیر کی صورتوں میں سے پڑھنا اچھا ہے۔ اس میں اتنا پڑھنا ضروری ہے کہ وہ چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو یا بڑی 1 آیت کے برابر ہو، اتنا تو ایٹ لیسٹ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ چھوٹی 3 آیت یا بڑی 1 آیت۔ چھوٹی چھوٹی 3 آیت ہے، جیسے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، تو یا تو اتنا پڑھے یا پھر ایک بڑی آیت، جیسے آیت الکرسی بڑی آیت ہے، اس قسم کی اور کوئی بڑی آیت، تو بڑی آیت ایٹ لیسٹ 1 پڑھنا ضروری ہے، چھوٹی آیت ہو تو 3 پڑھنا ضروری ہے۔ اتنی قرات کرنا سورہ فاتحہ کے بعد اتنا پڑھنا تو ضروری ہے، باقی پھر جتنا لمبا چاہے پڑھ سکتے ہیں، پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی امام ہے اور اس کے پیچھے لوگ نماز میں کھڑے ہیں تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام ہے، اور اس کے لیے حضور کی طرف سے نصیحت ہے کہ تم میں سے جو امام بنے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں میں معذور بھی ہیں اور کمزور لوگ بھی کھڑے ہیں۔ تو اس لیے جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو امام کو تو چاہیے کہ آہستہ یعنی ہلکی قرات کرے، تھوڑی قرات کرے، بہت لمبی لمبی نہ کرے۔ لیکن جب اپنی نماز بندہ پڑھتا ہے، نفل نمازیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس میں چاہے جتنا لمبا قرات کرنا کر سکتے ہیں، جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی زیادہ وہ نماز وزن والی اور فائدہ مند بنے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ ہے قرات کے متعلق کچھ باتیں۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے جو مستحب کے درجے کی ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایسا کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ آپ نے جو آیت پڑھی ہے پہلی رکعت میں یا جو سورت پڑھی ہے، دوسری رکعت میں اس کے بعد والی آیت یا سورت میں سے پڑھیں، اسے پہلے والی میں سے نہیں۔ جیسے آپ نے پہلی رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی ہے تو پھر دوسری رکعت میں آپ کو قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، اس سے پہلی والی جو صورتیں ہیں تبت یدا ہے یا اذا جاء ہے، انا اعطیناہ ہے، یہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ مستحب ہے ترتیب کے ساتھ کہ پہلی رکعت میں جو پڑھا ہے تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والوں میں سے ہونا چاہیے، اس سے پہلے والے میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اگر کسی نے کر دیا تب بھی اس کی نماز تو ہو ہی جائے گی، جیسے کسی نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا، دوسری رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیا، ترتیب الٹی کر دی، تب بھی نماز تو ہو ہی جائے گی۔ لیکن اچھا یہ ہے، مستحب یہ ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ پہلی رکعت میں آپ نے جو پڑھا ہے دوسری رکعت میں اس کے بعد والی چیز میں سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی قرات کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو عام طور سے ہمیں ہماری نمازوں میں ضرورت پڑتی ہے اور اس میں خیال نہیں کیا جاتا۔ ایک اور ضروری بات قرات کے تعلق سے جس پر بہت سارے لوگوں کا دھیان نہیں ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو ہمیں پڑھنا ہے نماز میں، ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا جو سورت پڑھتے ہیں یا اور جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اس میں ہماری آواز کتنی ہونی چاہیے، پڑھنا کس کو کہتے ہیں۔ پڑھنے کے لیے اور قرات کرنے کے لیے بندہ اس طرح سے پڑھے کہ اس کے کان تو ایٹ لیسٹ سن سکیں، ایٹ لیسٹ اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے کہ اس کے خود کے کان سن سکے۔ اس سے کم پڑھنا کو پڑھنا نہیں کہتے۔ کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، علماء کرام اس کی تحقیق جانتے ہیں کہ اتنا پڑھنا ضروری ہے اتنی آواز کے ساتھ کہ اپنے کان تو سن سکے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس کے کان تک آواز، اپنے کان تک ایٹ لیسٹ آواز جانی چاہیے۔ ہاں کسی جگہ ایسا ہے کہ باہر کا شور زیادہ ہے، روڈ پر مسجد ہے، آنے جانے والی گاڑیوں کی آواز، ان کے ہارن کی آواز ہے، یا پاس میں کسی جگہ پر کوئی کام چل رہا ہے، مشینوں کی آواز ہے، یا ویسے ہی کسی اور چیز کا شور ہے، پنکھے کی آواز بہت زیادہ ہے، ایئر کولر کی آواز بہت زیادہ ہے، اور باہر کی جو نوائز ہے، آؤٹس نوائز ہے، یہ اگر زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کان تک نہیں پہنچتا تو یہ چلے گا۔ لیکن بالکل سائلنٹ ماحول ہے
اور اس میں آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کان تک نہیں پہنچتا تو اس کو پڑھنا اور قرات کرنا نہیں کہتے۔ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز میں کھڑے ہیں، اس طرح سے کھڑے ہیں، اب ان کی قرات ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ بھی ہو رہی ہے، سورت ہو رہی ہے، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں نہ آواز نکل رہی ہے، تو یہ قرات نہیں ہے۔ قرات کہتا ہے کہ ہماری زبان اور ہونٹ چلے، اور اتنے چلے کہ اس میں سے نکلنے والی آواز ایٹ لیسٹ ہمارے کانوں تک پہنچنی چاہیے، اتنا تو پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بہت سارے ہمارے بھائی جو اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہ ان کے ہونٹ ہلتے ہیں نہ زبان چلتی ہے، بس خاموشی کے ساتھ کھڑے، اور وہ سوچ رہے ہیں، ان کی سوچ میں سورہ فاتحہ چل رہی ہے، اس کے بعد الم تر چل رہی ہے، تو اس سوچ کی وجہ سے قرات کرنا نہیں ہوا، اور قرات کرنا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر اب تک ہماری نماز صحیح نہیں تھی تو اب نماز صحیح کر لے، اب ہم قرات کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، اس انداز میں پڑھیں کہ ہمارے کان تک آواز پہنچنی چاہیے، اور باہر کے نوائز کی وجہ سے نہیں پہنچتی تو کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن ہونٹ اور زبان تو ایٹ لیسٹ ہلنے ہی چاہیے۔ تو یہ تھی قرات کی ضروری باتیں۔ اب اگر آپ سورت پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ اور آمین ہو گیا، اس کے بعد سورت بھی پڑھ لی، اب سورت کے بعد آپ کو جو ہے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کا ٹائم شروع ہوتا ہے قرات پوری ہونے کے فوراً بعد۔ تب رکوع میں جانے کا طریقہ کیا ہے، رکوع کی کیا ضروری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔